السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ القصص پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 49 اور 50 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کتاب مقدس تورات اور کتاب مقدس قرآن مجید دونوں کا تجزیہ پیش فرمایا تھا کہ دونوں اللہ کی کتابیں ہیں۔ تورات اس دور کے مطابق سچی رہنمائی کی کتاب ہے، اور آج یہ قرآن پاک کلام مقدس یہ تورات کی جانشین اور وارث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی تسلسل کے ساتھ تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی اللہ کے نبی تشریف لائے آپ ان کے جانشین ہیں۔ آپ اسی سچی رہنمائی کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ آپ مصدق ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں پہلے انبیاء کی، اور الحمدللہ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب قیامت تک جو رہنمائی کی کتاب ہے وہ کلام مقدس قرآن پاک ہے۔ کیوں؟ پہلی تمام کتابیں اور جو اہم ترین کتاب تورات ہے اس کا خلاصہ، اس کے بنیادی اصول و ضوابط، اس کی بنیادی فلسفی وہ سب قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب جب کلام مقدس قرآن پاک میں اللہ نے ہر چیز ارشاد فرما دی ہے تو پہلی کتابوں پر ایمان تو لائیں گے، لیکن ان کے مطالعہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی چیزیں قرآن میں موجود ہیں۔ جب ہم قرآن کی فلسفی کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کی رٹ کو قائم کریں گے تو یہ گویا ایسے ہے جیسے اللہ کے سارے نبیوں کی سچی تاریخ کی رٹ قائم ہوگی۔ پہلی تینوں کتابوں پر اللہ کے اس کلام مقدس قرآن پاک پر عمل کرنے کے بعد ان پر بھی عمل ہو گیا۔ اللہ رب العزت اسی لیے کلام مقدس قرآن پاک کو یہاں سمجھانے کے لیے اہل مکہ، کفار مکہ دونوں کو اللہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک طرف قرآن پاک کو، دوسری طرف تورات کو پیش کر رہے ہیں، اور پیش کر کے ان کا موقف بھی یہاں بتا دیا، ان کی ذہنیت اور سوچ بتا دی۔ قالوا سحران تظاہرا، دونوں کو وہ جادوگر کہتے ہیں۔ کیوں جادوگر کہتے ہیں؟ کہ دونوں کے اصول ایک ہیں، دونوں کے احکامات ایک ہیں، دونوں کی فلسفی ایک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے فرعون کا مقابلہ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومی سطح پر وقت کے فرعون ابو جہل کا مقابلہ کرتے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر کیسر و کسریٰ کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے وقت کے قومی اور بین الاقوامی طاغوت اور فرعونوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔
اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی ذہنیت ارشاد فرما دی کہ انا بکل کافرون، وہ تو کسی کو بھی نہیں مانتے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مفہوم یہ ہے کہ پورے تاریخی تسلسل سے تمام انبیاء کی جد و جہد کو مانا جائے، اور پھر پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور آخری نبی اور قیامت تک کے لیے آپ کو تسلیم کر لیا جائے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فَأْتُوا، پس تم لاؤ، بِکتاب، کوئی کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس، ہوا اہدا، جو بہتر ہو، یعنی ہدایت اور رہنمائی والی ہو، منہما، ان دونوں سے، قرآن پاک اور تورات سے بہتر اگر آپ کے پاس کوئی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے موجود ہے تو اس کو لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے تو ہمیشہ چیلنج دیا ہے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ قرآن خود اس نے گھڑا ہے یا اپنے پاس سے اس نے بنا لیا ہے، تو اللہ پھر چیلنج دیتے ہیں کہ اگر یہ جادوگر ہے، اگر یہ اس نے اپنے پاس سے گھڑا ہے، تو آپ ایسے کرو، آپ سارے جادوگروں کو اکٹھا کر لو، یا سارے جو آپ کے عربی دان ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ہیں، ان کو اکٹھا کرو اور ان سے کہو کہ ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لے آئیں، تو پتہ چل جائے گا۔ اور بلاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلاؤ اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے بڑے بڑے مددگار ہیں، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو بڑا سمجھتے ہو، ان کو لے آؤ، ان کنتم صادقین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں کر سکتے، اور یہاں بھی فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر نہ لے کر آئیں جو آپ نے کہا، چیلنج دیا، یہ نہیں لائیں گے، فَعْلَمْ، بس آپ جان لو، انما یقیناً یتبعون، یہ چلتے ہیں، احواءہم، اپنی خواہشات کے پیچھے۔ اصل میں ان کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے، سوچ ہے، وہ صرف نفس پرستی کی ہے، وہی تکبر ہے، غرور ہے، ہٹ درمی ہے، ضد ہے، میں نہ مانوں، یہ وہ جذبہ ہے۔ صرف اور صرف یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اور ان کی خواہشات خطرناک ہیں، وہ شیطانی خواہشات ہیں، وہ دنیاوی خواہشات ہیں، انفرادی خواہشات ہیں، ذاتی اغراض کی خواہشات ہیں۔ انہوں نے جو اپنے حلقے اور مافیا بنایا ہوا ہے، ان کی رٹ کو قائم کرنے کی خواہشات ہیں، ظلم کو قائم کرنے کی خواہشات ہیں۔ اس لیے یہ تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ تو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ اب میرے عزیزو غور کیجئے، جو شخص یا جو پارٹی صرف خواہشات کو اپنا معبود بنا لے، اس کے سامنے جھک جائیں، وہ تو سب سے بڑا شرک ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، وَمَنْ أَضَلُّ، اور اس سے زیادہ بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ ممن، اس شخص سے، اتبع ہواہ، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، بغیر ہدی من اللہ، اور اللہ کی طرف سے کوئی ان کو رہنمائی نہیں ملتی۔ اللہ کی رہنمائی کیسے ملے گی؟
ایک ظالم کو، ایک مشرک کو جو اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، جو انسانوں کو غلام بنانا چاہتا ہے، انسانوں پر ظلم رکھنا چاہتا ہے، انسان کو محکوم رکھنا چاہتا ہے، ان کے سامنے اللہ کی ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت تو موجود ہے، انبیاء علیہ السلام بھرپور کوشش کر رہے ہیں، پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے بڑے خوبصورت الفاظ ارشاد فرما دیے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، یہ اپنی خواہشات کی جو پیروی کر رہے ہیں، ان سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتے، سچی رہنمائی نہیں دیتے، القوم الظالمین، جو ظالم قوم ہے۔ اللہ کبھی بھی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے، سچی رہنمائی نہیں دیتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، ظلم یہ اندھیرے کا نام ہے، ظلم تاریکی کا نام ہے۔ ظلم جہاں بھی ہوگا، وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، سماجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، وہاں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ وہاں دنیا میں بھی اندھیرے ہیں، آخرت میں بھی اندھیرے ہیں۔ آج بھی اگر انالیسس کر لیں آپ، جہاں پر ظالمانہ نظام موجود ہے، آپ اپنے ملک کو دیکھ لیجئے، ظلم کے نظام میں کتنا آگے بڑھ رہے ہیں ہم، نہیں بڑھ سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے فرما دیا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہم ہر روز، ہمارے آنے والا دن برا دن ہے۔ کیوں؟ ہدایت نہیں مل رہی۔ اوپر جو حکمران ہے، حکمران اشرافیہ ہے، وہ ظالم ہے، اور ظالم قوم کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، ہم اللہ کے فیصلوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اللہ رب العزت کی رہنمائی کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آج ہم پریشان ہوتے اور کہتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ہم ترقی نہیں مل رہی، اللہ کی برکات نہیں آ رہی، اللہ کی رحمتیں نہیں آ رہی۔ میرے عزیزو، اللہ نے خود ارشاد فرما دیا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جب فکر اور فلسفہ ظلم کا ہے، رٹ ظلم کی ہے، سیاسی نظام ظلم کا ہے، معاشی نظام ظلم کا ہے، سماجی ڈھانچہ ظلم پر تشکیل شدہ ہے، تو میرے عزیزوں کیسے اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اللہ کی برکات آئیں گی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچی رہنمائی جس پر آپ نے سوسائٹی تشکیل دی ہے، اصل میں یہ اللہ کی رہنمائی ہے، من جانب اللہ ہے۔ یہ سچی تاریخ ہے انبیاء علیہ السلام کی، جو مسلسل ہم سن رہے ہیں۔ اس کا شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ سوچ، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور اعلیٰ جد و جہد کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔